बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। 3-4 चीज़ें हैं जिसका आपसे जिक्र करना है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान और अमेरिका और इस वक्त मौजूद जो हालात हैं उसके हवाले से है। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं। पहली आज जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो ये है कि पाकिस्तान ने इस वक्त तलब किया है या आज की तारीख में तलब किया है कायम मुकाम अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को। बड़ी डेवलपमेंट है, तारीख में पहली मरतबा किसी इस या ऐसे कॉज की खातिर तलब किया गया है और इसका जिक्र वेस्टर्न मीडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। दूसरा जिक्र हम ये करेंगे कि दौरे रूस पर एक बड़ा मुल्क नाराज़ हो गया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसका जिक्र किया। वो सिर्फ इसी दौरे पर नाराज़ हुआ या इसके पीछे छुपी और भी वजूहात हैं। तीसरी बात हम ये करेंगे कि आज एक खबर आई, पाकिस्तान के इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने ट्वीट किया जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जान को ख़तरा है। क्या उनकी जान के पीछे अमेरिका है या उसके पीछे कोई और अवामिल है जो कार फरमा है, इसकी भी बात करेंगे। चौथी बात ये करेंगे कि अमेरिका ने पाकिस्तान में मुदाखलत की है या नहीं की है, जो लेटर है वो जाली है, वो फेक है, वो सही है, क्या चल रहा है और अमरीकी हलकों में, कैंप्स में इसके हवाले से क्या बातचीत हो रही है। गुफ्तगू बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, फेसबुक पेज पर जाइए उसको भी लाइक कीजिए ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक पर वक्त पहुँच सकें। अच्छा जी, डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान ने आज तलब किया कायम मुकाम अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को और उनको तलब करके यहाँ पे पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया और उन्होंने कहा उसको कि भाई अमरीका की पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं है। अमरीका की पाकिस्तान में जो होने वाली डेवलपमेंट्स है उसमें किसी सूरत कतई तौर पे जो रोल प्ले करना है वो भी बर्दाश्त नहीं है। और जो ख़त है उसके मतन शेयर किया गया और बताया गया, एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया जिसमें ये बात बावर कराई गई कि ये जिस किस्म की धमकी और जिस किस्म की ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया है ये भी बर्दाश्त नहीं है। तो आप अपने जाइए अफसरान को, आला हुकाम को बताइए और उनको मैसेज दीजिए कि हम इस चीज़ पे सख्त नाला हैं, सख्त खफा हैं, आप प्लीज़ अपनी लिमिट्स में रहिए। ये दफ्तर ख़ारजा में आज जो हाईएस्ट इस वक्त अवेलेबल था पाकिस्तान के अंदर अमरीकी ऑफिशियल, उसको बुला के ये तमाम तर चीज़ें कही गई हैं, ये तमाम तर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। अच्छा, इसके बाद आपने देखा कि जैसे ही पाकिस्तान के अंदर ये जिक्र होना शुरू हुआ, खुसूसन जो 27 मार्च को जलसा हुआ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, उसके बाद से लेके कल रात तक तकरीबन 4 मुख्तलिफ़ जगहों पर अमरीका वजाहत दे चुका है, डिनाई कर चुका है, सफाई पेश कर चुका है। एक उसने एक निजी सहाफ़ती इदारे से ईमेल का रिस्पांस दिया जिसमें उसने कहा कि जी हम इससे डिनाई करते हैं। फिर आपने तर्जुमान नेट प्राइस का बयान सुना, फिर एक खातून है उनका बयान सुना और एक जगह मैं और कोई बयान देख रहा था। 4 जगहों पे ऑन रिकॉर्ड अमेरिका सफाइयाँ दे चुका है, कह चुका है कि भाई हमारा कोई रोल नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे, हम करीब से देख रहे हैं सारे मामलात को, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब ये है ख़बर अभी तक की जो है। इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंडर शेयर करता हूँ और वो ये है कि सफाइयाँ देने वाला काम या वजाहतें देने वाला काम अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ कभी भी माजी में नहीं किया। एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था, आपको याद होगा, गालिबन पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था जब सलाला चेक पोस्ट पर अमेरिका ने हमला किया था और उस हमले के नतीजे में तकरीबन 24 जो है पाकिस्तान के फ़ौजी जवान जो है उन्होंने जाम शहादत नोश किया था, जिसपे पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा कि भाई आप हमसे माफ़ी मांगें कि ये अमल आपने गलत अमल किया है। जिस पे उसने माफ़ी नहीं मांगी तो पाकिस्तान ने फिर उसका जो नेटो का सप्लाई थी या रास्ता था उसको बंद कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने जो अमल किया वो या कहना था उसका माफ़ी का नहीं था, उसने कहा कि वी फील सॉरी फॉर द लाइव्स, यानी कि जिन लोगों की शहादतें या डेथ हो गई हैं उनकी ज़िंदगियां चले जाने पे हम माफ़ी मांगते हैं या वो फील सॉरी फॉर दैट। लेकिन उन्होंने अपने अमल के ऊपर नहीं माफ़ी मांगी, उन्होंने ये कहीं नहीं कहा वी फील सॉरी, वी आर सॉरी फॉर द एक्ट कि हमने क्या किया है। खैर इन जो है वो हालात के अंदर भी उसने माफ़ी नहीं मांगी और अब वो माफ़ी नहीं मांग रहा लेकिन वो वजाहतें ज़रूर दे रहा है और उसने कैटेगोरिकली 3-4 मरतबा डिनाई किया। और इस डिनाइल के पीछे जो एक अहम चीज़ है या जो एक अहम नुक्ता है जो हाईलाइट किया जा रहा है वो ये है कि अमरीकी थिंक टैंक्स जितने भी वहाँ पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, या जो अमेरिकन प्रिंसिपल पॉलिसी है वो ये कहती है, उसका कहना ये है, उसका काम ये है कि दुनिया भर के अंदर अमेरिका जहाँ जहाँ पे जैसी जैसी जितनी जितनी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ करता है या डिस्ट्रक्शन करता है या दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे अमेरिका की बदनामी होती है
اس کو وہ کاؤنٹر کریں. چلے یوں کہہ لیتے ہیں کہ وہ امریکہ کی ریپوٹیشن کو وہ جہاں جہاں دنیا بھر کے اندر متاثر ہو رہی ہے اس کو بحال کریں, اس کو خراب نہ ہونے دیں, اس کو مزید گرنے مت دیں. اور اس کے اوپر وہ سپر سینسٹیو ہیں امریکی تھنک ٹینکس, اور اس کے اوپر وہ بلینز آف ڈالر ہر سال خرچتے ہیں, کیونکہ انہوں نے دنیا میں غدر بھی مچانا ہے جس طرح وہ مچاتے ہیں, اور انہوں نے اپنی ریپوٹیشن کو بھی بحال رکھنا ہے, جس کے لیے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس, ایڈس, اور اس کے لیے میڈیسن, ادویات, اسکالرشپ پروگرامز وغیرہ وغیرہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو چلتی ہیں. اب اس سب اسناک کے اندر امریکی تھنک ٹینکس نے اس سارے معاملے کو بہت سیریسلی ٹیک اپ کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے اندر ہمارے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں اور بہت زیادہ اٹھ رہی ہیں, اور ہم بہت سارا وہاں پہ پیسہ بھی اپنی ریپوٹیشن, اپنے امیج کو بلڈ کرنے کے حوالے سے لگا رہے ہیں, سرو کر رہے ہیں, اور کوئی نہیں ہے جو یہ آوازیں بلند کر رہا ہے بلکہ اس ملک کا پرائم منسٹر ہے جو اس کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے, ہماری پینیٹریشن کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہٹ کر رہا ہے, ود ایویڈنسز جو ہے وہ پورٹرے کر رہا ہے, سامنے لے کے آ رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے خلاف جس قسم کی اس وقت سازش ہو رہی ہے اس کے اندر امریکی ہاتھ ملوث ہے. تو ہماری جو کی ہوئی وہاں پہ اس وقت ابھی تک کی ایفرٹ ہے, جو ہمارا لگایا ہوا پیسہ ہے, جو ہماری پلاننگ ہے, جو ہماری پالیسی ہے, وہ خراب ہو رہی ہے, وہ ناکام ہو رہی ہے. ہمیں اس کو ڈیفینیٹلی کاؤنٹر کرنا ہوگا, جس کی وجہ سے اس نے بہت ساری وضاحتیں ہیں جو اس سب اسناک کے اندر دینی شروع کر دی. اب آج ہی ذکر کیا پرائم منسٹر پاکستان نے, اور انہوں نے کہا کہ جی ایک بڑا ملک جو ہے وہ ناراض ہو گیا دورہ روس کرنے پہ, کہ جی وہ آپ کو یاد ہوگا جب یوکرین کے اوپر حملہ کیا روس نے تو تب خاصا جو ہے وہ پریشر تھا پاکستان کے اوپر کہ دورہ نہ کیا جائے, لیکن پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے یہ دورہ کیا. لیکن یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ صرف یہ دورہ جو ہے از ناٹ دا اونلی ریزن جس کی وجہ سے ناراضگی ہے. جو میرے خیال سے اہم یا 3-4 بڑی چیزیں جس کی وجہ سے امریکی حلقوں میں ناراضگی ہے اگینسٹ پرائم منسٹر عمران خان, دیٹ از آف کورس دورہ روس. لیکن ساتھ ہی ساتھ روس کو UN کے جو ریزولوشن پاس ہونے میں ووٹنگ ہونی تھی اس میں کنڈیم نہ کرنا بھی ہے. اس کے علاوہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنا بھی ہے. اس کے علاوہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے پرچار کرنا, اسلاموفوبیا کے حوالے سے, یا ویسٹ میں ہولوکاسٹ والی چیزوں کے حوالے سے, یا منافقانہ جو سوچ تھی ویسٹ کی اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا. پھر UN جنرل اسمبلی کے اندر خطاب جس میں کشمیر کا ذکر بہت زیادہ کرنا اور ویسٹ کو بہت زیادہ وہاں پہ اسکرو کرنا از ون آف دوز ریزنز جس کی وجہ سے انہیں یہ نظر آ گیا کہ جی پرائم منسٹر عمران خان کا جو اسکول آف تھاٹ ہے یا ان کا جو پلان ہے, ان کی پالیسی ہے, جو اسٹریٹجی ہے, دیٹ از ناٹ الائن ٹو وٹ ایور وی ہیو بین ڈوئنگ ان پاکستان. سو چنانچہ یہ بڑے ریزنس جس کی وجہ سے جو ہے وہ یقینی طور پہ ان کی ناراضگی بڑھ گئی اور انہوں نے یہ تمام کام کرنے کا سوچا. اب آج ایک اور خبر سامنے آئی اور اس خبر کا خاصا ذکر ہو رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے اندر کہ یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے جو انہوں نے پولیٹیکلی جو ہے وہ کھیلا ہے پاکستان تحریک انصاف نے, اور وہ اس سے اپنے آبجیکٹیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں پولیٹیکل. دوسرے لوگوں کا خیال یہ کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, اس میں حقیقت ہے. پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو 3-4 ایسے واقعات سامنے آتے ہیں. آپ ایوب خان کا واقعہ دیکھ لیجئے, کس طرح ایوب خان کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا اور آج تک وہ مہمہ ہے جو حل نہیں ہو رہا, اور کس طرح ثبوت جو ہے وہ مٹا دیے گئے. پھر اس کے بعد آپ ذوالفقار علی بھٹو کو کارنر کر کے یا الائن کر کے جس طرح پھانسی دینا تھا, آج بھی ویسٹرن ہاتھ اس میں شامل ہونے کا کہا جاتا ہے یا خیال کیا جاتا ہے بذریعہ جنرل ضیاء. پھر آپ جنرل ضیاء کو ہی بعد میں ان کا جو ہے طیارہ گر جانے کی سازش جو تھی اس کو دیکھ لیجئے, یا وہ حادثہ تھا. پھر اس کے علاوہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن دیکھ لیجئے, اس کے بارے میں بھی آج تک مہمہ حل نہیں ہو سکا, اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جس طرح ان کی جان کو خطرہ تھا اس کے حوالے سے رپورٹس یا الرٹ جاری کیے گئے تھے, اور بے نظیر بھٹو جو ہے ان کی اسیسینیشن ہو جانا, ان کی شہادت ہو جانا بھی امریکی انوالومنٹ یا امریکی ہاتھ پیچھے ہونے کے بہت سارے شواہد ہیں جو ملتے ہیں, یا بہت سارے لوگ ہیں جو خیال کرتے ہیں. اب پرائم منسٹر عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ بھی 27 مارچ کا جو جلسہ ہوا اس میں فیصل جاوید صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر تقریباً 4:30 بجے کے قریب جو ہے وہ ایڈریس کریں گے. خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ اس وقت ان کو کافی زیادہ تھریٹ تھے, کافی زیادہ ایجنسیز کی جانب سے کہا گیا تھا, الرٹ کیا گیا تھا کہ آپ یہ جلسہ نہ کیجیے, وہاں پہ کوئی بلٹ پروف گلاسز بھی انسٹال کی جانے کے حوالے سے کہا گیا. لیکن پرائم منسٹر نے اس چیز کو رد کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں وداؤٹ بلٹ گلاسز جو ہے وہاں پہ خطاب کروں گا, اور جلسہ اس وجہ سے تھوڑا سا ارلی آورز میں بھی ختم کر دیا گیا. ٹو کٹ اٹ شارٹ, جان کو یقینی طور پہ خطرہ ہے. پاکستان کے اندر اس قسم کے واقعات ماضی جو ہے اس سے بھرا پڑا ہے, اور جس قسم کا نیریٹو, جس قسم کی سپیڈ, جس قسم کی لاؤڈنیس اس وقت عمران خان نے برپا کر رکھی ہے, وہ یقینی طور پہ بہت سارے کنسرنز ہیں جو ویسٹرن کوارٹرز کے اندر ریز کر رہی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. اس کو پولیٹیکل سٹنٹ میں ذاتی طور پہ نہیں مانتا. آخری چیز یہ
کہ بھائی امریکہ مداخلت کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا، یا صرف پاکستان نے جو ہے یا پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ڈینٹ سے بچنے کے لیے یہ کام کر لیا۔ میں آپ کے سامنے 4-6 ممالک رکھتا ہوں، اس کے بعد آپ پہ فیصلہ چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ طے کر لیجئے کیا ہے۔ ایک ملک ہے عراق۔ آپ کو یاد ہوگا امریکہ نے عراق کے اوپر حملہ کیا اور اس نے کہا کہ یہاں پہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے۔ کئی سال جنگ جاری رہی، اس نے جو کرنا تھا، غدر مچانا تھا، وہ مچایا، اور اس کے بعد امریکہ نے ویپن آف میس ڈسٹرکشن نہ ہونے کا ذکر کیا۔ اس نے کہا کہ جی ہم تو یہاں پہ حملہ کرنا چاہتے تھے، ہم یہاں پہ آنا چاہتے تھے، ہمارے آبجیکٹیوز یہ تھے۔ ان کے تھنک ٹینکس نے بھی ایسی بہت ساری چیزیں کہیں۔ وہاں پہ اس سب ہو جانے کے بعد پولیٹیکل انگیجمنٹ بہت زیادہ کی اس نے، اپنی مرضی کے بندے اس نے بٹھائے۔ آج بھی وہاں پر جو پرائم منسٹر بیٹھے ہیں یا جو صدر بیٹھے ہیں ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کے کٹ پتلی ہیں، وہاں پر بیٹھے ہیں۔ آپ یمن کے حالات دیکھ لیجئے، یمن کا تھوڑا سا ماضی آپ دیکھ لیجئے۔ نارتھ اور ساؤتھ کے یمنیوں کو لڑوانے کے اندر امریکہ کا بہت بڑا رول کہا جاتا ہے۔ صدرن یمنیز کے اوپر امریکہ نے اپنا ہاتھ رکھا۔ آپ یوکرین کے ریسنٹ حالات دیکھ لیجئے، یوکرین کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ یوکرین کو امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی، نیٹو کی سپورٹ حاصل تھی۔ نیٹو یعنی کہ امریکہ کا ہی جو ہے وہ ایک فرنٹ فیس ہے جو نیٹو کی صورت میں سامنے ہے، تو جب اس کو ضرورت پڑی تو اس نے وہاں سے بیک آف کر دیا۔ آپ ساؤتھ کوریا دیکھ لیجئے کہ نارتھ کوریا کو نکیل ڈالنے کے لیے، نارتھ کوریا کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دینے کے لیے ساؤتھ کوریا کو پیٹرنائز کیا جا رہا ہے۔ آپ تائیوان دیکھ لیجئے کہ چائنا کو تنگ کرنے کے لیے یا چائنا کے اوپر چیک رکھنے کے لیے جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہے تائیوان کو امریکہ کی۔ وہاں پہ ملٹری پریزنس ہے، وہاں پہ انٹیلیجنس ہے، وہاں پہ پیسہ ہے، وہاں ہر چیز ہے جو وہ پھینک رہا ہے ان دا نیم آف شوگر کوٹڈ نیم آف سیکورٹی ڈیولپمنٹ اینڈ کانٹریکٹس اور ایکس وائی زی۔ آپ ایتھوپیا دیکھ لیجئے، دنیا میں اس وقت امریکہ نے جہاں جہاں پر بھی اپنی ایمبیسیز بنائی، اس وقت سب سے مہنگی ایمبیسی جو ہے وہ افریقہ کے اندر بنانے جا رہا ہے۔ ایتھوپیا کے اوپر جس قسم کی، یا ایتھوپیا کے اندر جس قسم کی سیاست امریکہ لوکل پولیٹیشنز کے ساتھ مل کے کر رہا ہے گزشتہ کئی سالوں سے، اس کے اوپر آرٹیکلز بھرے پڑے ہیں، اس کے اوپر بہت سارے رائٹ اپس ہمیں ہر جگہ پر نظر آئیں گے۔ سو امریکہ کی اگر وہ ان ممالک کے اندر یا کمزور ممالک کے اندر یا چھوٹے ممالک کے اندر منوورنگ نہ کرے یا موومنٹ نہ رکھے تو ظاہر ہے وہ اپنا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ اس طرح مینٹین نہیں رکھ سکتا جس طرح اس نے رکھا ہوا ہے۔ سو امریکی انوالومنٹ یقینی طور پہ پاکستان کی سیاست کے اندر رہی ہے، اب بھی ہے، اور امریکہ وہی چاہتا ہے، وہی کرے گا یا وہی پلان رکھتا ہے جو اس نے اپنے ماسٹر پلان کے اندر چیزیں طے کر رکھی ہیں۔ اب جو چیز اس کے راستے میں آئے گی، جو چیز اس کو تنگ کرے گی، وہ اس کو بائی ہک اور بائی کروک سائڈ پہ ضرور کرنے کی کوشش کرے گا۔ صورتحال کافی تیزی سے بدل رہی ہے، پاکستانی سیاست کی بھی بدل رہی ہے، اور ریجنل سیاست بھی بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، نئے ورلڈ آرڈرز بھی بن رہے ہیں اور ان کی فارمیشنز ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ہم کوشش کریں گے بدل صورتحال کے حوالے سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں، اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔